بتائیے گا کتنا نقصان ابھی تک جو اطلاعات آ رہی ہے وہ تو بہت زیادہ ہولناک ہے، لیکن یہ فگرز بڑھ بھی سکتے ہیں. کیا امدادی کارروائیاں کے پی حکومت کر رہی ہے؟ قدرتی آفات ہیں، اور جب قدرت کی جانب سے یہ آفات آتی ہیں تو کنٹرول ناممکن ہو جاتا ہے. اور اب تک جو ریسکیو آپریشن ہیں مختلف ایریاز میں، مختلف جگہوں پہ ہمارے شروع ہیں، اور تقریباً 3000 کے قریب جو لوگوں کو ہم نے اس وقت رسپانڈ کیا ہے، بچایا ہے، اور مزید لوگوں کو ہم بچا رہے ہیں. اسی آپریشن کے میں ہمارے 2 ہیلی کاپٹر کام کر رہے تھے جو وزیر اعلیٰ صاحب کے اپنے ذاتی ہیلی کاپٹرز ہیں، اور ان ہیلی کاپٹرز میں ایک وزیر اعلیٰ صاحب کا پرسنل ہیلی کاپٹر جو ہے وہ کریش ہو چکا ہے، جس میں 2 پائلٹ سمیت 5 افراد جو ہیں وہ اس وقت شہید ہو چکے ہیں. اور مزید ہم کوشش کر رہے ہیں کہ مزید ہیلی کاپٹرز ہم برابر کریں اور ان علاقوں تک پہنچائیں. اس وقت تو ہم نے جو ہیلی کاپٹرز پہنچائے ہوئے ہیں ان میں ایک تو کریش ہو گیا. اس وقت ہم تقریباً 700 لوگوں کو ہم نے شیلٹر ہوم بنائے ہیں سرکاری عمارتوں کے اندر، ان میں رہائش کا تمام تر سامان ہم نے پہنچا دیا ہے، ان میں کھانے پینے کا تمام تر چیزیں ہم ان عوام تک پہنچا رہے ہیں تاکہ عوام کو فیسیلیٹیٹ ہم کریں زیادہ سے زیادہ. تو فراز، اب تک یہ جو تباہی بچی ہے اس کی پہلے سے انٹیمیشن این ڈی ایم اے نے دی تھی، وارننگز موجود تھی؟ بیکاز کہا یہ جا رہا ہے کہ وارننگز موجود تھی لیکن ان وارننگز کو زیادہ سیریسلی نہیں لیا گیا. بیسیکلی ہمارا جو پی ڈی ایم اے ہے، پی ڈی ایم اے نے مختلف الرٹ جاری کرتی ہے 24 گھنٹے، 48 گھنٹے اور 7 دن تک کہ کیا کیا صورتحال ہوگی. تو ہمیں جب اطلاع پہنچی تو ہم نے باقاعدہ طور پر تمام تر علاقوں میں اعلانات کروائے، مساجد میں اعلانات کروائے، ہمارے ضلعی انتظامیہ نے اعلانات کروائے کہ ہم لوگوں کو بچائیں. پہلے تو جب یہ تقریباً آج سے 2 ماہ پہلے آپ کو غالباً یاد ہوگا ثانیہ سوات کا واقعہ ہوا تھا، اس کے بعد جو جتنے بھی ریورز ہیں یا جتنے بھی نہری ایریاز ہیں یا نالے ہیں تو اس کے قریب تجاوزات کو ہم نے ہٹایا، اور جو سندھ کے اندر جو کچے کی آبادیاں ہوتی ہیں وہاں سے ہم نے آبادیاں ختم کروائی. ہمیں پہلے سے معلوم تھا کہ یہ واقعات یہاں پر رہنما ہو سکتے ہیں، تو اس لیے ہم نے یہ چیزوں کو ختم کیا تاکہ مستقبل میں ہمارے خلاف احتجاج ہوئے، نعرہ بازی ہوئی، لیکن ہم نے ہر چیز کو بالاتاق رکھتے ہوئے بلا تفریق آپریشنز کیے کہ تاکہ یہ جو دیکھیں یہ قدرت کی جانب سے جو روٹس بنے ہوتے ہیں، جو پانی کے روٹس صدیوں سالوں کے بعد بھی وہ پانی اس روٹس پہ آتا ہے. آپ دیکھیں 2022 کا سیلاب جب آیا تھا تو پورے ملک میں تباہی مچائی تھی، لیکن وہ ان روٹس پہ گیا تھا سیلاب، جن روٹس کے اوپر وہ پہلے کئی 100 سال پہلے وہ پانی آیا تھا. سیلاب جو ہے یا پانی ہے وہ اپنا راستہ نہیں بدلتا ہے، لیکن لوگ، ہماری عوام، ہمارے لوگ چند زمین کے ٹکڑے کے پیچھے تجاوزات کر لیتے ہیں. تو حکومت خیبر پختونخوا نے تمام تر جگہوں سے تجاوزات جو تھے ختم کروائے تھے. جی اچھا، اب یہ مجھے بتائیے، اب آپ نے تو کہا آپ این ڈی ایم اے کا نام نہ لیں، لیکن اب فیڈرل کچھ فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے؟ بیکاز میں نے سنا، دیکھا بھی ہے کہ وزیر اعظم اطلاعات لے بھی رہے ہیں، کنیکٹڈ بھی ہیں اس مسئلے کے ساتھ. تو کوئی فیسیلیٹیشن آپ نے مانگی ہے یا پھر وفاق آپ کی مدد کر رہا ہے؟ دیکھیں، پوری قوم کو سمجھنا ہوگا کہ یہ قومی ثانیہ ہے. اس ثانیہ کے اوپر نہ تو سیاست کرنی چاہیے، نہ تو سیاسی بیانات دینے چاہیے، نہ ہی ٹک ٹاک کے بنانی چاہیے. دیکھا جائے یہ قومی ثانیہ ہے. ہم بتائیں گے وزیر اعظم کو کہ سیلاب آ گیا، ہم بتائیں گے کہ ہمیں امداد ضرورت ہے، ہم بتائیں گے. پھر یہ این ڈی ایم اے ڈپارٹمنٹ بنا کس لیے؟ دیکھیں، ڈپارٹمنٹ اور ڈپارٹمنٹ ایک دوسرے کو آگاہ کرتے ہیں، اور ہمارے سرکاری پی ڈی ایم اے نے باقاعدہ طور پر پہلے سے بتایا تھا، اور پرائم منسٹر صاحب ٹک ٹاک بنانے پر پہنچے ہیں. تو وہاں پر پہنچنے کی پرائم منسٹر کو ضرورت نہیں ہے. میری درخواست ہے پرائم منسٹر سے، اگر واقعی آپ سنسیئر ہے خیبر پختونخوا کی عوام کے اوپر، تو آپ تو 3 ہیلی کاپٹر بھیج دیتے نا. اب یہ صبح کیا کرے گا پرائم منسٹر؟ 10-12 ٹرک بھیج دے گا امداد کے. ہمیں امداد کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ان لوگوں کی ضرورت ہے کہ جو پھنسے ہوئے ہیں ان کو بچانے کی ضرورت ہے. ہمیں کھانے پینے کا سامان کل وزیر اعظم صاحب نہ بھجوائیں، ٹھیک ہے؟ اگر بھجوانے ہیں تو ہیلی کاپٹرز بھجوائیں، وہاں کے لوگ پھنسے ہوئے عوام کو بچائیں. یہ کریڈٹ لے پرائم منسٹر، کریڈٹ لے، نہیں علی امین لیتا ہے، نہ لے علی امین کے. علی امین کے خلاف پورا میڈیا چلائے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. ہمیں فرق پڑتا ہے ہمارے لوگ جو پھنسے ہوئے ہیں ان کو بچانے کا. ہمیں فرض ہے ہمارا، ہم خود وہاں آن گراؤنڈ ہیں، ہم کام کر رہے ہیں، صبح سے ہم ہیں. تو ہمیں آپ اگر بتانا چاہیں سب سے زیادہ تباہی اس وقت کہاں پر ہوئی ہے منیر کے علاوہ؟
अब देखिए ये पूरे रिवर साइड और बुनेर सिर्फ एक स्पेसिफिकली इलाका नहीं, पूरा ये मालाकंड डिवीजन यहाँ तक के चारसदा तक ये तबाही हुई है। ये तकरीबन 100-150 किलोमीटर का रास्ता बनता है और ये सारे इलाकों में तबाही हुई है। इस वक्त जो है चारसदा में जो 15 लोग फंसे हुए थे, सुबह से हमारे जो एक हेलीकॉप्टर है चीफ मिनिस्टर साहब का पर्सनल हेलीकॉप्टर के जरिए हमने उस 15 लोगों को बचाया। हमारे लिए अवाम की जिंदगियां कीमती है, हमारे लिए वो अवाम कीमती है, हमारे लिए ये नहीं है कि हम वहां पर जाएं। देखिए आप सोशल मीडिया पे कहीं पर भी कोई भी एमपीए एमएनए हमारी तस्वीर नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही? हमारे लोग ऑन ग्राउंड हैं, जो ग्राउंड पे होते हैं वो तस्वीर या दौरा करने से क्या होता है? प्राइम मिनिस्टर ने अगर एनडीएमए का दौरा किया तो अब तक वो ख्वाब खरगोश में थे, एनडीएमए अब तक क्या कर रहा था? दौरा करने से क्या होता है? देखिए प्राइम मिनिस्टर है, कोई यूनियन काउंसिल का नाजिम नहीं है कि ये दौरा कर के क्या करेगा। मीन्स कि इतना बड़ा डिपार्टमेंट है, कौमी सानिया, ये छोड़े कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है, छोड़े ये कि इमरान खान की हुकूमत है, छोड़े कि अली अमीन की हुकूमत है, ये सोचे कि जिंदगियां जाया हो रही हैं, हमें लोगों की जिंदगियां बचानी होंगी, हमें कौम बनकर साबित। देखिए क्या मदद आपको सर दरकार है इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट से, वफाक से? अगर वफाक या कोई भी पाकिस्तान में कोई भी लोग हैं, अगर किसी के पास हेलीज हैं, अच्छी मशीनरी है, तो वो फौरी तौर पर खैबर पख्तूनख्वा में पहुंचे। हमारी मशीनरी काम कर रही है, लगे हुए लोग, लेकिन यहाँ ये कौमी सानिया हमें मिलजुल कर काम करना होगा। ठीक, बहुत शुक्रिया फराज साहब आपका। बेशक